السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، ایک جانب پاکستان ایک کے بعد ایک سفارتی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ ہے۔ جس طریقے کا پروٹوکول سب سے پہلے اسلامک ورلڈ نے پاکستانی قیادت کو دیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے اندر جس طریقے سے مرکز نگاہ بن گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسا پرتپاک استقبال کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور ساتھ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کا، پوری دنیا اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ مگر انٹرنلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پراکسی ایلیمنٹس ہیں دشمن ملک بھارت کی جانب سے یہاں پر ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ایک سیاسی انتشار کی فضا یا دہشت گردی کی فضا کریٹ کی جائے۔ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں پوری دنیا میں پاکستان سمیٹ رہا ہے، اس کو جو ہے ٹارنش کیا جائے۔ کیا یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں، ایسے سیاسی انتشار پسندی والے ٹولے، کیا ان کو کوئی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے؟ عوام ان کی اصلیت جو ہے وہ کب پہچانیں گے یا آلریڈی پہچان چکے ہیں؟ اور یہ جو پروپیگنڈا نیریٹو وارفیئر ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم نے حقائق کے ساتھ اس کو ہم نے جیتنا کیسے ہیں، تمام چیزیں رکھتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جمشید خان صاحب۔ تھینک یو سر۔ جمشید صاحب، آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی، ملیٹریلی، اسٹریٹجیکلی، جیو پولیٹیکلی پوری دنیا اس کی طرف پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ مگر انٹرنلی کہا جاتا ہے کچھ ایسے سیاسی شرپسند عناصر اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس منتخب حکومت کا تختہ الٹنے آ رہے ہیں۔ جلسے کی ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ مثال نیپال کی دیتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سارا خان، اگر یہ پاکستان کے ہمدرد ہوتے، آج ان کو خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں پاکستان پہنچا ہے، جو پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، اور جس طرح پاکستان نے توازن قائم رکھا ہے چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، کہ یہ دونوں دیکھیں اشخاص اور دونوں شخصیتیں، ایک دن یہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناتے ہیں، دوسرے دن ٹرمپ کے ساتھ تصویر کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں، تو یہ آسان کام تو نہیں ہے نا۔ اور کس طرح انہوں نے ایران کو نیوٹرلائز کیا ہے، ایران جس کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ ایران یہ مخالفت کرے گا، ایران اس معاہدے کی مخالفت کرے گا، انہوں نے تو سرایا ہے۔ جب اس پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے تو یہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ سفارتی محاذ پہ وزیر اعظم شہباز شریف، عاصم منیر، انہوں نے وہ فتوحات حاصل کی ہیں، اور واقعی عاصم منیر کو آپ فاتح ہند آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو لیکن آپ انٹرنلی اگر ڈومیسٹک ڈائنامکس دیکھیں پاکستان کے اس وقت، تو وہاں تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس قسم کی اچیومنٹس کے حوالے سے جو ہے کوئی اچھے آپ کو کلمات نوازے جا رہے ہیں، پرٹیکولرلی اپوزیشن کی جانب سے۔ اگر تحریک انصاف کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں، وہ تو اس وقت بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نیپال طرز کا کوئی انقلاب لائیں گے۔ انہیں تو مروڑ پڑے ہوئے ہیں پیٹ میں، انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں کس طرف اور اس کی تعریف کریں یا نہ کریں۔ جمشید صاحب، یہ ذرا کیٹیگوریکلی پہلے ایکسپلین کریں، تجزیہ اس پر دیں کہ ان پاکستان کی مثالی کامیابیوں کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیپال کا ماڈل، سری لنکا کا ماڈل، بنگلہ دیش کا ماڈل پاکستان میں لگانے کی احمقانہ باتیں کر سکتا ہے؟ یہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اس طرح۔ اس کی ایک سالڈ ریزن ہے، اس کی سالڈ ریزن وہ لوگوں کا وہ سیاسی شعور ہے جو نیپال میں بچوں نے کیا ہے۔ اب وہ شرمندگی سے دوسرے دن وہ سڑکیں صاف کر رہے تھے، اور جس طرح وہ اپنے پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے ہیں، اپنی وزیر اعظم کو انہوں نے وہاں سے نکال کے مارا ہے، اس کی بیوی کو مارا ہے۔ یہ کیا انہوں نے کوئی پروڈکٹیو کام کیا ہے اپنے ملک کا جو انہوں نے نقصان کیا؟ پاکستان ان چیزوں سے بہت آگے جا چکا ہے۔ پاکستان اب یہ ابھرتی ہوئی معاشی قوت بھی ہے، یہ دفاعی قوت بھی ہے۔ یہ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ جہاں 8 بندے یا 6 بندے منتخب کیے جاتے ہیں اسلامی دنیا میں، اس میں پاکستان سر فہرست ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو نیپال بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ یہ وہ کوششیں کر چکے ہیں، نہ یہاں جینزیز وہ اس طرح کے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہ اپنی ملکیت کو کس طرح ہم نقصان پہنچائیں گے۔ ان چیزوں سے پاکستان آئین مضبوط ہو گیا ہے، پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے۔
یہ ان ملکوں میں ہو سکتا ہے، یہاں اچھا، یہاں آپ نہیں ہو بات سکتا. کر رہے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے، تو ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں اور اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا وکلا کنونشن بھی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی آئین اور قانون کے اوپر جی شاید کوئی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی والے جو ایک وکلا کا دھڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو وکلا کی اندرونی لڑائی ہے ان میں ایک فریق بن چکی ہے، اور اس کو وہ کیش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی بھی. اور پھر ہم جو پشاور میں جلسے کے حوالے سے ان کے دعوے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑی میس پولیٹیکل موبلائزیشن لانے کی پوزیشن میں ہیں. کیا واقعی میں آپ کو وہ اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ ہمارے نون لیگ کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے ایکسپوز کیا ہے ان کا، انہیں کہیں سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وکلا کی اس طرح کی کوئی تحریک چلائی جائیں. اور لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ خالی وکلا کی تحریک سے پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنا. یہ اس کو اپنے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کہ ان کو ملا کے ہم کوئی ججز ساتھ میں لائیں گے اور یہ مل کے سارے ریزائن کریں گے اور ہم پاکستان کے اندر کو بحران لے کے آئیں گے. بحران آ جائے گا کہ وہ کہیں گے پارلیمنٹ میں بحران آ گیا ہے، عدالت میں بحران آ گیا ہے. بحران کیسے آئے گا؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ اس میں تو یہ لوگ ساتھ تھے. سلمان اکرم راجہ کے آپ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ہم نے ڈرافٹ جو ہے اتنا زیادہ مولڈ کر لیا کہ اب اس میں کوئی چیز قابل اعتراض بچی نہیں ہے. تو ساتھ تھے 26ویں آئینی ترمیم 26 آئینی ترمیم پہ. تو ابھی وہ مور بھی لگا دیا نا، وہ جو یہ 5 ججز یونین بنا کے وہ جو سپریم کورٹ گئے تھے، اور ان کی کس طرح ان کی وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. ان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ذاتی انات پہ ہم کوئی آپ کی اپیل نہیں سنیں گے، آپ پرسنل حیثیت میں کریں جو بات کرنی ہے. اور ان کی وہ برے طریقے سے یہاں سے ناکام ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور وکلا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آئینی بحران. اور 26 آئینی ترمیم پہ تو سپریم کورٹ نے اب مور لگا دیا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر درست تھی، وہ قانونی طور پہ ہوئی ہے. اور اگر یہی حالات یہ پیدا کریں گے، سارا خان میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ حالات جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست نادانی میں، وکلا جو وہ نادانی میں جو کر رہے ہیں، یہ دسمبر میں 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی اور ان کے ہاتھ مزید بندھے جائیں گے ان کی نالائکی کی وجہ سے. جمشید صاحب، ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت کسی میس پولیٹیکل موبلائزیشن کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر وہ واقعی اتنی کمزور ہو گئی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو کیپٹل میں سے فلک ناز اور ایسے کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں پھر؟ فلک جاوید کی جو ہے نا یہ گرفتاری وہ تو آلریڈی اشتہاری تھیں، آلریڈی وہ ٹارگٹ پہ تھیں. شاید ان کو کہیں سے کلو مل گیا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ یہ سلیمان ان کے جو ہیں وکیل ہیں، ان کے فلیٹ سے گرفتار نہیں ہوئیں. ان کی گرفتاری انہوں نے ریاست نے بتا دیا ہے. اچھرے سے یہ گرفتار ہوئی ہیں. یہ اچھرا کی دونوں بہنیں رہائشی ہیں، جاوید خٹک خان کی یہ بیٹیاں ہیں. اور جو گن سارا خان جو اب جو کچھ فلک جاوید کے بارے میں اور صنم جاوید کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے کہ کیا ہماری تو وہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. ہم بیٹیوں والے لوگ ہیں، ہم تو وہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. لیکن کیا ان دونوں بچیوں کا کچھ انہوں نے چھوڑا ہے؟ اور جن کے ساتھ انہوں نے سلیمان راجہ کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہ خود یہ بتا رہے ہیں، اس میں تو نہ نون لیگ کے کسی بندے نے کیا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے نے کیا ہے. یہ تو پورا چھتر و چھتری خود کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی کر رہے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. وہ حامد رضا صاحب کا وہ دیکھ لیں، وہ ایک مذہبی گھرانے کا آدمی، وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں کس مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اور جو کچھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے گالی گلوچ اس پہ کی ہے کہ وہ مشن نور ہے کہ یہ اس نے ناکام بنوایا ہے، اس کی وہ ویڈیو ایک لیک ہو گئی، آڈیو لیک ہو گئی ہے علی محمد خان کی، اور جس میں یہ کہہ رہے ہیں یہ جو وہ قیادیانوں والی بات تھی،
یہ تو حامد رضا نے کی ہے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ مماثلت ہے قادیانیوں کے ساتھ اذانوں کی، اس طرح نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ باپ بہن حامد رضا کی کر کے کیونکہ لاجک اور آرگومنٹ سے بات تو ان کو کرنی شاید اب آتی ہی نہیں. ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس اب اتنا پولوٹیڈ کرپٹ ہو چکا ہے. جمشید صاحب، ایک اور بڑی جو ہے ریسنٹ اور خطرناک ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے، لداخ چونکہ اس وقت بھارت کے ہاتھ سے اپرینٹلی نکل چکا ہے، ریاستی گرفت بڑی کمزور ہو گئی ہے بی جے پی گورنمنٹ کی، لداخ کے اوپر پروٹیسٹ اتنے سویل کر چکے ہیں، تو اب وہ اس کا بلو بیک جو ہے وہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں. پاکستان میں موجود جو ان کی پراکسیز ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی فارم کے اندر، اس کی ڈورے وہ وہاں سے بیٹھ کر ہلا رہے. عوامی ایکشن کمیٹی کیا چاہتی ہے؟ میں عوامی ایکشن کمیٹی پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سارا خان، لداخ پہ آپ دیکھ لیں کہ لداخ کی آپ سچویشن دیکھ لیں کہ وہ بالکل چائنا کے بارڈر میں ہے، اور جن 7 سسٹرز کی ریاستوں کی ہم بات کرتے تھے یہ ان میں سے ایک ہے. اور جس وقت 2019 میں جس وقت 370 کے ذریعے مودی نے ان کو وہ بھارت کے اندر ضم کر دیا تھا اور ان کی خصوصی حیثیت ان ریاستوں کی تھی وہ ختم کر دی تھی، اس وقت لداخ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو قانونی معاملات ہیں جو پارلیمنٹ نے حل کرنے ہیں وہ ہم تھوڑا سا ٹائم سیٹل ہو جائے، تھوڑا سا وقت آگے نکل جائے، تو جو آپ کے ان کے وہ بات غلط نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بی جے پی نے اور مودی سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کچھ عرصے میں آپ کی یہ جو آزاد حیثیت ہے اس کو ہم پارلیمنٹ کے ذریعے کر کے کریں گے. اس پہ بعد میں یہ اپنی زبان سے پھسر گئے ہیں، اور اس آپ ایکشن دیکھیں. ابھی تو وہاں میری اطلاع کے مطابق وہاں کچھ اموات بھی ہو گئی ہیں، وہاں کرفیو لگانا پڑ گیا ہے، وہاں پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، غیر قانونی طور پر وہاں پر لوگوں کو جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے، ان کی آوازیں دبائی جا رہی ہے. مگر اب آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر کہ مذاکرات کو بار بار یہ لوگ خود ناکام بناتے ہیں. یہ کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ اصل میں جو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ نے تھوڑی سی شروع میں لچک دکھائی ہے نا، لچک انہوں نے شاید اس نظریے سے دکھائی ہے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ ویسے کشمیر کے لیے گٹھے ہوئے ہیں، نہ یہ مذہبی ان کا کوئی اثر رسوخ ہے، نہ یہ سیاسی کوئی ہیں یہ لیکن اس وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ عامر محبوب کون ہے، اور یہ جو ہے دوسرے شوکت کشمیری کون ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو پیچھے اس کمیٹی کو آرگنائز کرنے والے جو صحافت کے روپ میں آئے ہیں. اور یہ تو عامر محمود کو تو میں اس وقت جانتا ہوں جب یہ رپورٹر تھے یہ اس میں اوصاف میں، بعد میں یہ جناح میں گئے ہیں، تو ان کی تو بی اے تعلیم ہے کہ کون سی صحافت یہ کر رہے ہیں، اور یہ لیکن ان کو سیریس نہیں لیا گیا. اس وقت ان کو جیسے بچہ کو ضد نہیں کرتا اور وہ ریاست کبھی بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کرتی، انہوں نے ان کے کچھ جائز مطالبات مانے ہیں. کوئی آٹے کا مسئلہ تھا، کوئی اور چیزیں تھیں، وہ دوسری دفعہ پھر انہوں نے کیا ہے، ریاست نے پھر ان کی چیزیں مانے ہیں. اب وہ 6 مطالبات لے کے آئے ہیں، 6 میں سے 4 وہاں مذاکرات میں انہوں نے مان لیے تھے. انہوں نے وہ جو اپنے نکات ہیں وہ 20 کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں سے اپرینٹلی یہ لوگ انسٹرکشنز لیتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ایک انتشار کی اور ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال کریٹ. یہ جا اسی طرف رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ راہ کام کر رہی ہے. اس میں پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ہے جو ہمارے لوگوں کو کسی طریقے سے خرید لیتے ہیں اور وہ نہ سمجھی میں وہ ریاست کا نقصان کر لیتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے باشعور کشمیری ہیں وہ جو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کریں، تو ایک جانب جمشید صاحب، ایک جانب کشمیری قوم پرستی کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ والے مہاجرین جو مقبوضہ کشمیر سے بے دخل کیے گئے، ریاست پاکستان نے ان کو سیاسی حیثیت بھی دی، ان کو شناخت بھی دی. تو یہ تو دنیا کے اندر جو ہمارا مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کے والے سے ایک مقدمہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کھلا سازش ہے. جس دن یہ ختم کر دیں یا آپ نے ان کی وہ حیثیت، خصوصی حیثیت ختم کر دی، پھر تو بات ختم ہو جائے گی نا. پھر کون سا آپ کا مطالبہ، اور وہ کشمیر ایشو
کشمیر کا جو تنازع ہے آپ کس چیز پہ تنازع اٹھائیں گے جو ایشو ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ تو اس طرف جا رہے وہ ہیں. 12 سیٹیں تو یہاں پر بھی ان کے پاس قومی اسمبلی کے اندر بھی موجود جی ہیں. ہیں جی بالکل بالکل ان کو نمائندگی دی گئی ہے ان کی, اور پاکستان نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ان کی خصوصی حیثیت ختم نہیں کی. جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, اس کا کوئی پائیدار امن کا راستہ نہیں نکلتا, اس وقت تک اس کی خصوصی حیثیت اسی طرح رہے گی جس طرح اب ہے. جانے سے پہلے کوئی ٹیک جمشید صاحب اس کے اوپر بھی ہو جائے کہ کچھ ایسے بھی ان کے اندر عناصر شامل ہیں جو کہ نوجوانوں کو اکساتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کریں. یہ جس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے, جس اسٹریٹجک کانٹیکسٹ کے اندر ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب ان کی اصلیت نوجوانوں کے سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہ جینزی کی طرز پہ کر رہے ہیں نا. ایک آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کالجز میں یہ کرانے کی کوشش کی تھی, اور یہ پنجاب کالج کے والے سے پنجاب کالج کا وہ میرے گھر کے فیک نیوز جو پھیلائی گئی جو فیک نیوز بھی, اور میں اس وقت گزرا تھا, اس وقت بچے وہ پتھر مار کے اپنے کالج کے سارے شیشے انہوں نے توڑ دیے تھے. تو یہ اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, جینزیز کی طرف پہ اس کو. جیسے جینزیز اب ہجوم آ جاتا ہے نا, اس میں بندے اپنے پھر وہ شامل کر دیتے ہیں, جو آگ لگاتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, اس پہ ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں کو اکسانے کے لیے اور اپنے مضمون مقاصد, پیچھے ایجنڈاز کچھ اور ہے, پیچھے آقا کچھ اور بیٹھے ہوئے, یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی اصلیت ہے. لیکن امید کرتے ہیں کہ ہمارے باشعور نوجوان اس سازش کو سمجھ چکے ہوں گے اب تک انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.